سماعت ہو تاکہ اس کی سماعت سے بھی ہم برکت پائیں اور وہ پیغام جو اس میں دیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا جو ایک عملی نمونہ ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قالب میں ہم اپنے جذبات، اپنی عقیدت اور اپنے تمام معاملات کو ڈھال سکیں، اور یہ اللہ ہی کا کرم ہے اور اس کے حبیب کی خصوصی عنایات ہے کہ یہ تسلسل کا ایک فہم ہمیں نصیب ہوا، اور فتح مکہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اواخر باب میں آتا ہے، وہاں تک کی بحث وہاں تک کے مبارک واقعات ہم نے سنے۔ گزشتہ درس کے اندر اور آج کے درس کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ بالکل توجہ اسی جانب رکھیے گا، کیونکہ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے اہل مکہ سے۔ گزشتہ درس میں تو آپ نے یہ سنا کہ سرکار کس طرح آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کا نزول اجلال کیسا ہوا، آپ کا ورود مکہ کیسا ہوا، سرکار کس طرح مکہ تشریف لائے۔ اب اہل مکہ سے خطاب ہے، اب عف اور درگزری کی اور اخلاق کی ایک لازوال تاریخ رقم کی جائے گی، اور تاریخ انسانیت کے اندر کوئی بادشاہ، کوئی محسن، کوئی لیڈر، کوئی پیشوا، کوئی مشفق رہبر اپنی زندگی سے یہ تاریخ نہیں پیش کر سکتا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی سرزمین پر کعبۃ اللہ کے قریب اپنے تاریخی خطبے کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے سینے کو شرح فرمائے، اپنے دین کے لیے کھول دے، اور ہمارے دلوں کو نرم کرے اپنے محبوب کی تعظیم کے لیے اور اپنے دین کی تعظیم کے لیے، اور ہمیں اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں نرم دل عطا فرمائے، اور آپ کی محبت اور آپ کی سیرت میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ حضرت گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ مکرمہ تشریف لائے تو میرے ماں باپ کی عزت ان کے نالین پر قربان ہو، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے، تو یہ شرف حضرت زید بن حارثہ کو نصیب ہوا۔ سرکار جب تشریف لائے 22 رمضان مبارک، رمضان شریف کی 22 تاریخ تھی، 10 رمضان کو میرے آقا نے وہاں خطبہ دیا تھا جو آپ کو ذکر کر دیا گیا، اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ 22 رمضان المبارک ہے اور پیر کا دن ہے، 22 رمضان المبارک ہے، پیر کا دن ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہو کر اب حرم کعبہ میں آ رہے ہیں۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک جم غفیر ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کعبے کے قریب آتے ہیں اور ملتزم کے قریب پہنچتے ہیں تو سرکار زور سے تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، جس پر یہ تکبیر تسلسل کے ساتھ بلند ہوتی رہتی ہے۔ پھر صحابہ کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نعرہ جو ہے تکبیر کا، خدا کی کبریائی کا، یہ بلند ہو رہا ہے۔ پھر اچانک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک کو اوپر فرماتے ہیں اور خاموشی کا اشارہ کرتے ہیں، بس اب ساری خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ اب محبوب اور اس کا رب آپس میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اب وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پورے حرم میں خاموشی ہے، سرکار نے سر مقدس کو جھکایا ہوا ہے اور رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وقفہ ختم ہوتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی کو مطاف کی جانب کرتے ہوئے طواف شروع فرما لیتے ہیں۔ اب صحابہ کرام دیوانہ وار سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں، کاش وہ منظر ہماری آنکھوں کے اندر ہو، تو وہ جاذبیت اور لطافت درس سیرت کی ہے، تو یہی اصل چیز تصور کی ہے، جس طرح میں اکثر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھ میں بھی یہ چیز پیدا ہو جائے۔ تو اب گویا کہ طواف کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان دیوانہ وار طواف کر رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی قصوہ پر گویا کہ تشریف فرما ہے، اور جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکن یمانی پر پہنچتے ہیں تو اپنے عصا کو رکن یمانی کی طرف کرتے ہیں اور اس سے استلام فرماتے ہیں، پھر رکن یمانی سے گھوم کر سیدھا جب حجر اسود کی طرف تشریف لاتے ہیں تو میرے آقا وہیں سے دوبارہ، کیونکہ جم غفیر ہے، رش بہت ہے، تو وہیں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لاٹھی کو اٹھا کر گویا کہ حجر اسود کا استلام کرتے ہیں۔ استلام بمانا چومنا ہے، جھکنا ہے، تو جو شخص قریب ہے حجر اسود کے
تو اسے تو یہ شرط واضح طور پر مل جاتا ہے کہ جناب وہ اس کو چوم لے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چوما بھی ہے، لیکن یہ بھی بتایا ہے کہ جو دور رہے تو بھگدڑ نہ مچائے، دھکا نہ دے. اگر حجر اسود کو چوم نہ سکے تو اس کی سیدھ میں آ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لے، یا لاٹھی ہو تو لاٹھی کو حجر اسود کی طرف لے جائے اور پھر اس لاٹھی کو چوم لے. تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ اس نے حجر اسود کو چوما ہے. تو میرے آقا کی سیرت سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. فتح مکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشے سے گویا کہ استلام فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے حجر اسود کو چوما یا اس کا استلام کیا تو کل قیامت کے دن اس کی دو آنکھیں ہوں گی، یہ بات کرے گا، پہچانے گا، اور اپنے ہر چومنے والے اور اپنے ہر استلام کرنے والے کی شفاعت خدا کی بارگاہ میں کرے گا، اور خدا اس کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا. خدا اس کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس پر لبہائے مصطفیٰ لگ جائیں اس کی حرمت خدا کی بارگاہ میں اتنی ہوتی ہے. اور میرے آقا اگر کسی امتی کے لیے خود ہی کرم فرما دے تو جوش رحمت خداوندی کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. حضرات گرامی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب طواف کے سارے پھیرے مکمل فرماتے ہیں تو اب اونٹنی بیٹھتی ہے. اب بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اونٹنی بیٹھی نہیں بلکہ کھڑی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدمین شریفین کو دوسرے قدم کی طرف لا کر اترنے لگے تو صحابہ کرام اپنے کندھے اور اپنی ہتھیلیاں سرکار کی خدمت میں پیش کی. علامہ سہیلی نے یہ بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی اس کو ذکر کیا کہ سرکار نے اونٹنی کو بٹھایا ہے، اور بٹھا کر جب سرکار اترنے لگے، جب اونٹنی بیٹھتی ہے تب بھی سطح زمین سے انسان کا قدم اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر صحابہ کرام نے اپنی ہتھیلیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کے لیے پھیلا دیے کہ سرکار زمین پر بعد میں قدم رکھیں، پہلے ہماری گویا کی ہتھیلیوں پر قدم رکھیں. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آئے، اور نیچے آنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا جس کے پاس کعبے کی کنجی تھی. وہ آئے، سرکار نے حکم دیا کہ جاؤ کعبے کا دروازہ کھولو. اب کعبے کا دروازہ کھولا گیا، کنجی لا کر سرکار کے پاس دوبارہ پیش کی گئی. سرکار نے کنجی کو دیکھ کر مسکرایا اور حضرت عثمان بن طلحہ کو کہا کہ آج رحم کا اور درگزر کا دن ہے، یہ کنجی اپنے پاس رکھو، ہم تمہاری کنجی پر قبضہ کرنے نہیں آئے ہیں. اگر تمہاری خاندان میں تسلسل سے ہی چلا آ رہا تھا تو تم اپنے پاس رکھو، آج عفو و درگزر کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے. یہ عظیم نظیر میرے آقا کعبے کی کنجی اور سقایا، کعبے میں پانی پلانے کی رسم، یہ کعبے کا اگر کوئی قریش کا سردار ہو اس کی حرمت عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس محفل کے اندر وہ شخص آ جائے کہ جس کے پاس کعبے کے دروازے کی کنجی ہے یا جو زمزم پلانے پر مامور ہے تو لوگ اپنے بادشاہ کو چھوڑ کر اس کی تعظیم میں لگ جاتے تھے. تو یہ اتنا بڑا منصب قریش کے اندر عرب میں چلا آیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنجی دوبارہ عثمان بن طلحہ کو لوٹا دی ہے، فرمایا کہ تمہارے خاندان میں تھی لہٰذا اس کو تم ہی رکھو. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے اندر گویا کہ تشریف لے گئے، اور کعبے کے اندر سرکار داخل ہوئے، اور جب یہ طواف فرمایا تو طواف کے بعد جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ 2 رکعت صلاۃ واجب جو نماز ہے سنت موقدہ قریب الواجب اس کو ادا کیا. اس کے بعد زمزم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمائے. زمزم کے بعد پھر سرکار نے زمزم سے وضو فرمایا، اور وضو ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کے فرمایا. تو وہ کافر جو علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور پہاڑوں پر بیٹھے تھے ان کے لیے بات انتہائی تعجب کی تھی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے تو کوئی صحابی وضو کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا، وضو کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا. اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے اندر تشریف لے گئے، اور اندر تشریف لے جانے کے بعد جب کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا بلال تھے، حضرت اسامہ بن زید تھے، اور حضرت عثمان بن طلحہ تھے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کے اندر 6 ستون تھے، کعبے کے اندر 6 پلر تھے، 6 ستون تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانے والے ستون کے قریب 2 رکعت آپ نے نماز ادا فرمائی جہاں پر بت سمت منئی تھے. اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاروں طرف جو بتوں کی ایک گویا کی کثرت لگی ہوئی تھی اس پر سرکار اپنے عصا سے ایک ایک بت کو سرکار نے توڑنا شروع کیا، اور ایک ایک بت کو جب سرکار گراتے تھے تو عصا جب اس کی گردن پر رکھ کر گراتے تو زبان پر یہ کلمات ہوتے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہ جناب حق آ گیا، حق آ چکا ہے، اور باطل جو ہے وہ اپنے تمام عزائم کے ساتھ خائب و خاسر ہو گیا ہے. اور باطل کو تو خائب و خاسر ہونا تھا، یہاں سے دفع ہونا تھا،
اب ایک ایک کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ بتوں کو گرایا. اب اس میں دو بت تھے، ایک کو حضرت ابراہیم کی شبیہ بنایا گیا تھا اور ایک کو حضرت اسماعیل کی شبیہ. اب دیکھیں احترام، آپ ہے تو وہ بت جو لوگ مزارات کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، ذرا وہ سرکار کے اس عمل کو دیکھیں. یہ بخاری میں موجود ہے، دیگر اور کتابوں میں موجود ہے. سرکار نے جب سارے بت گرا دیے تو دو بت بنے ہوئے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کے نام پر تھے اور ایک حضرت اسماعیل کے نام پر تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گرایا نہیں کہ وہ منسوب ہو چکے تھے. حالانکہ بھلے وہ بت تھے لیکن وہ منسوب ہو چکے تھے حضرت ابراہیم سے. سرکار نے فرمایا یہ بڑے ظالم ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے نام کے بت بنائے ہیں. سرکار نے اس کو گرایا نہیں، پانی منگوایا. پانی منگا کر جو اس پر صورت بنائی گئی تھی سرکار نے پہلے اس کو دھویا. صحابی کو حکم دیا کہ اس پر پانی ڈال کے اس کو دھو دیا گیا. جب وہ تصویر بالکل صاف ہو گئی، اب نہیں پتا چلتا تھا کیا ہے، تو فرمایا کہ دھکا دے کر اب اس کو گرا دو. آپ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ احترام اور تعظیم کس نظیر کے ساتھ ہے. وہ حضرت ابراہیم کی شبیہ بنائی گئی تھی لیکن نہ وہ حضرت ابراہیم کی شبیہ تھی، نہ آپ نے گویا کہ حقیقی شبیہ تھی، نہ آپ نے اپنا بت بنانے کا حکم دیا تھا، نہ آپ بتوں کی عبادت کے داعی تھے معاذ اللہ، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے احترام کے قائل تھے. لیکن وہ نسبت حضرت ابراہیم کے حوالے سے تھی. تو وہ جو ایک نسبت حضرت ابراہیم کے حوالے سے تھی، خواہ بت جہنم کا ایندھن ہے لیکن اس پر صورت جو بنائی گئی تھی اور یہ اعتقاد رکھا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم اس جیسے ہیں، تو سرکار نے حضرت ابراہیم کی اس نسبت کا احترام فرماتے ہوئے پہلے اس بت کے چہرے سے تمام معاملات کو دھو دیا. اب وہ نرا پتھر نظر آیا تو فرمایا اب دھکا دے کر اس کو گرا دو. اب اندازہ لگائیے حضرات گرامی کہ ایک غلط شے پر بھی اگر حضرت ابراہیم اور بزرگوں کا نام منسوب ہو جاتا ہے تو میرے آقا اس نام کا بھی احترام فرماتے ہیں، اس نام کا بھی احترام فرماتے ہیں. اب عبرت لینی چاہیے ان لوگوں کو جو انگوٹھا چومنے کو بدعت کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں، یہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے کو حرام کہتے ہیں، اس کو ایک تمسخر بناتے ہیں. میں نے کہا تم مذاق مستی اس کو بناتے ہو. کبھی بخاری کی حدیث کو تو پڑھ لو کہ سرکار نے سارے بت کو تو ڈائریکٹ گرا دیا لیکن جس کو حضرت ابراہیم کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا اس کو سرکار نے گرایا نہیں، پہلے اس کے چہرے کو دھویا گیا تاکہ وہ نرا پتھر بن جائے اور کسی کی جانب منسوب نہ ہو، پھر اسے دھکا دے کر گرایا گیا. حضرت گرامی تو اب آپ دیکھیں کہ شرک اپنی جگہ پر ہے لیکن بزرگوں کی عقیدت اور نسبت اپنی جگہ پر ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارے بتوں کو گرا دیا، اس کی میں تشریح آنے والے 10 میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس کے ساتھ جو ایک خاص درس اس حوالے سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کے دشمن جو اپنی نخوت اور اپنی رعونت اور اپنے تکبر کے اندر اور اپنی نخوت کے اندر سرشار تھے، تکبر کے مصمم گویا کے پتلے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جمع کیا. جب وہ جمع ہو گئے تو ان کا جسم لرز رہا تھا کہ سرکار اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے. سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ ایک گروہ قریش، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ ابھی کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تم ذرا یہ بتاؤ کہ تم ابھی دماغوں میں کیا سوچ رہے ہو کہ اب دیکھو سارا مکہ میری مٹھی کے اندر ہے، تمہارے بڑے بڑے سرما زعما سرخیل پیوند خاک ہو گئے جنگوں کے اندر، اب کوئی شخص نہیں ہے جو میرے مقابلے پر سامنے آ سکے. میں تم سے یہ پوچھتا ہوں مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے ذہنوں میں کیا سوچتے ہو کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو وہ سارے سر جھکا کر کہتے ہیں انت نبی کریم و اخن کریم و ابن اخن کریم و قد قدرت. آپ نبی ہیں، کریم نبی ہیں، نبی کریم، آپ نبی کریم ہیں، وہ اخن کریم اور آپ رحم دل بھائی بھی ہیں، وہ ابن اخن کریم اور آپ تو رحم دل بھائی کے بیٹے بھی ہیں. اور فرمایا وقد قدرت، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو قدرت عطا کر دی ہے، قدرت عطا کر دی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے حق کا اعتراف کیا تو اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ آج میں تمہیں وہی کہہ کر رخصت کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائی کو کہہ کر رخصت کیا تھا. بخاری شریف میں آتا ہے میرے آقا نے شاہ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول کما قال اخی یوسف، آؤ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر میری جانب سے کوئی مطالبہ اور گرفت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، خدا تمہیں بخش دے اس لیے کہ خدا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر میرے آقا نے آگے جملے شاہ فرمائے
اذهبوا وانتم طلقاء، طلاق اسی سے بنا ہے، طلاق چھوڑ دینا، آزاد کر دینا. تو فرمایا اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ میں تمہیں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میری طرف سے تم سب آزاد ہو. کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، اور نہ تمہاری خواتین کو باندی بنایا جائے گا، نہ تمہارے مال اور معاملات پر غصب کیا جائے گا. یہاں پر مفسرین نے اور شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ عف و درگزر کی آپ داستان دیکھیں کہ یہی وہ مکہ ہے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کذاب، شاعر، مجنون، نعوذ باللہ من ذلک، درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو متون کیا گیا. یہ وہی شعر ہے کہ جس میں شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا پینا، لین دین، سوال جواب، ہر چیز کا بائیکاٹ کیا گیا، اور 3 سال تک تاریخ گزر چکی ہم نے پیش کر دی ہے. آپ پڑھیں کہ شعب ابی طالب کے اندر میرے آقا نے کیسے کرب کی زندگی گزاری ہے، اور سرکار کے صحابہ نے کیسے کرب کی زندگی گزاری ہے. اللہ اکبر، کہ پینے کو پانی نہیں، کسی کو سلام کرے تو آگے سے جواب نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں. تو 3 سال تک ان سنگ دلوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شعب ابی طالب کے اندر معصور کر دیا تھا، اور جنہوں نے مہاجرین حبشہ کو وہاں سے واپس مکہ لانے کے بعد ان پر ظلم و ستم کی بارشیں کی تھی، اور جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرن، اکراہن، زبردستی آپ کے مولودی شہر سے، آپ کے آبائی شہر سے گویا کہ باہر کر دیا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل پر درپے ہو گئے تھے. اور سرکار کی جو جائیداد تھی، سرکار کا جو مکان تھا، اور حضرت عثمان غنی، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ مسعود، یہ بڑے بڑے تاجر تھے. ان کی جو معاملات، جائیداد، املاک جو موجود تھی، جب انہوں نے ہجرت کیا تو ان ظالموں نے ایسا جبر کیا کہ سب پر قبضہ کر لیا. اب ان مسلمانوں نے باپ دادا کی جائیداد، جس سے کچھ کاروبار بنایا تھا، جن سے ان کے خورد و نوش اور ترقی زندگی کا سبب تھا، سب ہجرت کے بعد کافروں نے اس پر قبضہ کر لیا. یہ نہتے گویا کہ مدینہ منورہ اپنے آقا کی عشق میں داخل ہو گئے اور وہاں پر تشریف لے گئے. یہ وہی مکہ شہر ہے کہ جن میں ایسے لوگ تھے جن ظالموں نے سرکار کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. آپ کے ناک، آپ کے کان، آپ کی آنکھوں کا مسئلہ بنا دیا، آپ کے سینے کو شق کر کے آپ کے کلیجے کو گویا کے اندر سے نکالا اور اس کو اپنے دانتوں سے چبایا. تو یہ ظلم کی ایک ایسی داستان پیش کی ہے کہ بڑے سے بڑا شفیق شخص بھی ہو، وہ تلوار اٹھا کر مقابلے کے لیے اور موقع پا کر اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام آپ دیکھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب مدینہ میرے آقا چلے گئے، پھر بھی ان ظالموں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے غریب الوطن صحابہ کو گویا کہ سکون کا سانس لینے نہ دیا. بدر میں جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، احزاب میں 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر یہ پہنچ گئے. یعنی ہر لمحہ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے کیا. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج یہ ارشاد فرما دیا کہ اذهبوا انتم طلقاء، تم جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو ان کے ذہن میں سب یہ تاریخیں بیدار ہوئی، ہم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. یہ تو بڑے سے بڑا شخص جو سر سے لے کر پاؤں تک رحم اور صبر کا پیکر ہو، وہ بھی پھٹ جائے ظلم کے بعد اور اپنے دشمن کو گویا کہ دست و گریباں ہو جائے اور اسے پیوند خاک کرنے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے. صرف میرے آقا ہی پر دیکھیں تو سرکار کی اولاد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی سیدہ زینب پر کتنا گویا کہ ظلم ڈھایا گیا مکہ کے اندر. یہ تاریخ خود کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی ہے، وہ کس طرح مکہ سے مدینہ پہنچی اور مکہ کے اندر ابو سفیان نے اور دیگر لوگوں نے کس طرح ظلم کا پہاڑ توڑا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس بے دردی کے ساتھ اس علاقے سے نکالا گیا. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت ایسی تاریخ پیش نہیں کر سکتی کہ میرے آقا نے کھڑے ہو کر ارشاد فرما دیا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ جاؤ تم بھی کیا یاد رکھو گے کہ میں نے تمہیں معاف کر کے معاف ہی نہیں کیا بلکہ ہر غلامی سے تمہیں آزاد کر دیا ہے. تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے. جب یہ کیفیت انہوں نے سنی تو ان پر رقت طاری ہو گئی. اب جب تھے تو اہل عرب نا، ایک تو نسب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بندہ کچھ بھی ہو، نسب کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے، نسب کی ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، برادری کی، رواج کی، تعلقات، رشتہ داری کا ایک بہت بڑا انسان کی جسم کے اندر گویا کہ
ایک بہت بڑا تعلق ہوتا ہے، اس کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار نبی کریم اخ کریم و ابن اخ کریم، کہ آپ اتنے عظیم کریم ہیں، تو پھر ان سے رہا نہ گیا. وہ روتے ہوئے سرکار سے چمٹ گئے. کوئی سرکار کے پاؤں چومتا تھا، کوئی آپ کے امامے کو بوسہ دیتا تھا، کوئی آپ کے گویا کے جسم کو بوسہ دیتا تھا، کوئی آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتا تھا، اور کہتا تھا آج ہمارے کفر کی ساری گندگیاں ہمارے دل سے نکل گئی ہے. آپ نے وہ کریمانہ فیصلہ کیا کہ اس روئے زمین پر یہ فیصلہ خدا کے نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. سارا مکہ چیختا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ محسن انسانیت جو موجود ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم ان کے توسط سے گواہی دیتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جب یہ اہل مکہ امنڈ کر آئے اس جانب، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ساری یہ باتیں جب ارشاد فرمائی، تو اب ان کو کہا کہ اب سنو میرا دین کیا ہے. اب یہ خطبات جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب یہ خطبہ ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی توضیح کے ساتھ، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے گویا کہ اس کو نقل فرمایا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یہ کوہ مروہ کے قریب ایک آبادی تھی اذاخر کی، جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے. آج چھپروں کا بازار ہے، اس جگہ پر کی یہ بات ہے. اذاخر کی وہ جگہ، وہ گھاٹی جہاں سے مینا کے لیے راستہ گویا کہ جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے الفاظ آپ سنیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام لا یقتل المسلم بکافر، کہ کافر کے بدلے پر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اب یہ شریعت کے ایوان جاری ہو گئے. جس چیز کا حکم اب قرآن میں نہیں ہے وہ زبان رسالت سے آ رہا ہے. اب قرآن کی تفسیر چل رہی ہے. اب وہ حکم یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اب یہ شریعت کا وہ پیمانہ بن رہا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ واقعی الرسول، اب رسول جو فیصلہ کرے گا تم نے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. اب میرے آقا وحی خفی سے اور منصب رسالت سے شریعت کو نافذ کر رہے ہیں اور شاہ فرما رہے ہیں کہ اگر کافر قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں مسلمان کا قصاص نہیں دیا جائے گا، مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. فرما لا یقتل المسلم بکافر، مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا کافر کے بدلے. ولا یتوارث اہل الملتین مختلفتین، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، یعنی دو مذہب والے اگر ہیں تو فرمایا کہ میرا قول لا ولا یتوارث، کہ دونوں وارث نہیں ہوں گے. اہل الملت مختلفتین، کہ دو مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. یعنی اسلام الگ مذہب ہے، یہ دو قومی نظریہ، کہ دو مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے کے مال میں، اعتقاد میں، معاملات میں وارث نہیں ہو سکتے. مسلم ہے، کافر ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ احکام شریعت کے اتر رہے ہیں کہ جناب پہلا حکم تو میرے آقا نے یہ بیان فرمایا کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور دو مختلف مذہب والے اگر ہیں تو ان کو ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جا سکتا. پھر فرمایا لا تنکح المرأة علی عمتها وعلی خالاتها، فرمایا اگر کسی کے نکاح کے اندر کوئی عورت ہے تو وہ عورت اگر کسی کی پھوپھی لگ رہی ہے اور وہ عورت اس کی بھتیجی لگ رہی ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، قرآن میں یہ حکم نہیں ہے. مثلا کسی نے نکاح کی ایک عورت کے ساتھ، اب اس عورت کی جو بھتیجی ہے اس سے اس شخص کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس شخص نے کسی عورت سے شادی کیا، اس عورت کی کوئی بھانجی ہے تو اس سے یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. قرآن میں یہ نہیں ہے، لیکن پھوپھی اور خالہ کا رشتہ انتہائی قلبی رشتہ ہے، تو یہ سوکنے نہیں بن سکتے، یہ دونوں سوکنے نہیں بن سکتے. قرآن کے اندر چوتھے پارے کے آخر کے اندر اللہ نے حرمت بیان کی ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اس میں ماں اور نانی، دادی، اس کی حرمت بہن، ان کی حرمت بھتیجی، اس کی حکومتیں بیان کی گئی ہے، لیکن پھوپھی اور خالہ کی حرمتیں یہ زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہیں. سرکار فرماتے ولا تنکح المرأة علی عمتها وعلی خالاتها، کہ کسی ایسی عورت سے شادی نہ کی جائے کہ اس مرد کے نکاح میں جو عورت ہے وہ اس عورت کی پھوپھی لگ رہی ہو یا خالہ لگ رہی ہو. سمجھ گئے آپ؟
یعنی اگر کسی عورت آنا چاہتا ہے اسی کے رشتہ داروں میں تو وہ دیکھے گا کہ اس عورت کی کوئی بھتیجی نہ ہو اور اس عورت کی کوئی بھانجی نہ ہو، اس لیے کہ بھتیجی ہونے کی صورت میں یہ پھوپھی ہو جائے گی اور بھانجی ہونے کی صورت میں یہ خالہ ہو جائے گی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ جناب کوئی کسی عورت سے نکاح کرے اور پھر اس کی گویا کہ بھتیجی سے نکاح کرے، جائز نہیں ہے، اور اس کی گویا کہ بھانجی سے نکاح کرے، جائز نہیں ہے۔ یہ دونوں حرمتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے فرمائی ہے۔ تو یہ تیسرا احکام جو میرے آقا نے فتح مکہ کے وقت پیش فرمایا، اور چوتھا کتنا بنیادی اصول دیا ہے، ذرا اس کو سنیں۔ فرمایا یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میں نے نہیں کیا، کہا جی تم نے کیا ہے، کہا میں نے نہیں لیا، کہا تم نے لیا ہے، اب ایک مدعی ایک مدعا علیہ ہے، فیصلہ ہو گیا کہ میں نے تمہیں یہ چیز دی ہے، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں دی ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں دی ہے، تو ایک مدعی ایک مدعا علیہ ہے۔ ہر حکم کے اندر ایک منکر ہے ایک مثبت ہے، جو مثبت کر رہا ہے وہ مدعی ہے، جو منکر ہے وہ مدعا علیہ ہے۔ تو میرے آقا نے شریعت کا حصول دے دیا کہ البینۃ علی المدعی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، فرمایا کہ مدعی پر گواہی ضروری ہے، مدعی پر البینۃ علی المدعی، جو کسی چیز کا دعویٰ کرے گا وہ گواہ لائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا والیمین علی من انکر، جو مدعا علیہ ہوگا وہ قسم اٹھائے گا۔ مدعا علیہ کے لیے حلف ہے کہ جناب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یہ فلانی زمین میری ہے، لکھت پڑھت کچھ بھی نہیں ہے، یا فلانی چیز میری ہے، لکھت پڑھت کچھ نہیں، گواہ نہیں، مدعی یہ کہے کہ جناب یہ میری ہے، دوسرا کہے کہ یہ میری ہے، تو ثالث جج حکم سرکار کی حدیث پر فیصلہ دے گا، اور یہ حدیث متواتر ہے، اس کا انکار علماء نے کفر لکھا ہے، اس کے انکار کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ یہ اتنی سندوں کے ساتھ روایت آئی ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی پر گواہی ضروری ہے اور مدعا علیہ پر حلف ہے۔ مدعا علیہ اگر گواہ لے کر آئے تو اس کی گواہی مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ گواہی جس کے حق میں ہے وہ دعویٰ کرنے والے کے ہے، اور جہاں دعویٰ کا منکر ہے اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکا اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے تو قاضی حکم ثالث وہ مدعا علیہ سے کہے گا کہ تم حلف اٹھا لو، اور حلف اٹھا کر اس کیس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ چوتھا حکم میرے آقا نے شریعت کا بیان فرمایا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ پھر آگے میرے آقا ارشاد فرماتے، غور سے سنیں، یہ سارے حکم قرآن میں نہیں ہیں، یہ سارے حکم قرآن میں نہیں ہیں، یہ زبان رسالت سے صادر ہوئے ہیں، اور اسی کے بارے میں کہا گیا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اب میرے آقا فرماتے اللہ تسافر المرأة مسیرۃ ثلاثۃ ایام الا مع ذی محرم، کسی عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سفر کرے 3 دن کی مسافت کا بغیر محرم کے، بغیر محرم کے کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سفر کرے۔ ہاں اگر وہ سفر کر رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محرم کو لے کر جائے۔ اسی طرح عمرے کے لیے جائے گی تو یہ سفر طویل سفر ہے، یقیناً 3 دن کی مسافت سے زیادہ ہی کا سفر ہے، تو اس پر بھی محرم شرط ہے۔ حج کے لیے جائے گی محرم شرط۔ اب سوال یہ کہ عورت کے لیے محرم کے ساتھ جانا شرط ہے؟ جی بالکل شرط ہے۔ فرمایا اگر بغیر محرم کے عمرے کے لیے چلے گئی تو عمرہ تو ہو گیا، عمرہ ہو گیا، لیکن اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، سخت گناہگار ہوئی، سخت گناہگار ہوئی۔ عمرے کے لیے شرط، عمرے کی ادائیگی کے لیے شرط نہیں، حج کی ادائیگی کے لیے شرط نہیں، ہاں سفر کے لیے یہ شرط ہے، یہ سفر کے لیے شرط ہے، جس کو میں ایک آسان انداز میں یہ سمجھا دوں آپ کے سامنے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو صورتوں کی ترتیب کا ہم اہتمام رکھتے ہیں کہ پہلے اگر رکعت میں ہم نے علم ترا پڑھی ہے تو دوسرے کے اندر ہم لیلاف قریشین پڑھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور اگر کسی نے پہلی رکعت کے اندر لیلاف قریشین پڑھ لی اور دوسرے کے اندر علم ترا پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ دیکھیں سنیں، اگر اس نے بھول کر پڑھی ہے یہ چیزیں تو اس سے کوئی سوال نہیں، اس کی نماز ہو گئی۔ فرمایا اگر جان بوجھ کر بھی اگر اس نے ترتیب کو بگاڑ دیا تب بھی نماز ہو گئی، اس لیے کہ ترتیب کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ قرات کے واجبات میں سے۔ تو جس چیز کو وہ ادا کر رہا ہے وہ تو ہو گئی، لیکن جس چیز میں وہ شرط تھی اس کی وجہ سے گناہگار ہوا۔ تو عورت کے لیے عمرہ ادا کرنا، تو عمرے کی ادائیگی جو ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن جو عورت سفر کرے گی اس کے بارے میں میرے آقا نے سفر کی قید لگائی ہے کہ اللہ تسافر المرأۃ مسیرۃ ثلاثۃ، کہ اجازت ہرگز نہیں عورت کے لیے کہ وہ سفر کرے 3 دن کا
इल्ला माजिर महरम, ये कि उसके साथ उसका महरम मौजूद हो। महरम कौन है? महरम वो है कि जिससे उसका निकाह किसी भी सूरत के अंदर जायज नहीं हो सकता। दायमी तौर पर उससे वो निकाह मना है। यूं तो देखें कि अगर बड़े भाई की बीवी है तो यकीनन छोटे भाई के लिए वो जायज नहीं है जब तक भाई के निकाह में है। लेकिन अगर भाई तलाक दे दे या भाई का इंतकाल हो जाए तो देवर पर, जो साबिका भाभी थी, अब वो उसके लिए हलाल है। जनाब वो निकाह करना चाहे तो कर सकता है। इसी तरह गोया कि साली है तो जब तक बीवी निकाह में है तो उसकी बहन निकाह में नहीं आ सकती, क्योंकि जमा बैन उख्तैन हो जाएगा, कुरान ने उसको हराम कहा है। लेकिन जब इस औरत को तलाक दे दी या ये इंतकाल कर गई तो उसकी बहन से निकाह कर सकता है। तो इसी सूरत के अंदर न साली के लिए गोया कि अपना बहनवी जो है वो महरम बन सकता है, और न ही गोया कि देवर भाभी के लिए महरम बन सकता है, इसलिए कि इसमें हुर्मत वक्ती है। महरम वही बनेगा कि जिसके अंदर हुर्मत दबाव वाली है। हाँ, दामाद अपनी सास का महरम दायमी है, इसलिए कि ख्वाह अगर वो मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे तब भी उसकी मां के साथ वो निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि हुर्मत मुसाहरत के तहत वो दायमी तौर पर उस पर हराम है, दायमी तौर पर उस पर हराम है। तो इसीलिए दामाद तो सास का महरम बन सकता है लेकिन देवर भाभी का महरम नहीं बन सकता। अब इसी साथ सरकार ने इस्लाम ने फरमाया ला सलात, अभी आखिरी काम सुने, ला सलात बादल असर, असर के बाद कोई नमाज नहीं है। ये कुरान में आपको कहीं नहीं मिलेगा, यानी असर के बाद कोई नफिलें नहीं पढ़ी जाएंगी। असर के बाद कज़ा तो पढ़ सकता है इंसान लेकिन नफिल नहीं पढ़ सकता। तो अभी एक असर के बाद नमाज नहीं पढ़ सकता, ये तो पढ़ रहा है, तो भाई ये नमाज अभी की थोड़ी थी, पहले की उस पर थी, अब तो उसकी कज़ा कर रहा है, वो तो वक्त चला गया है। लेकिन अभी की अदायगी वाली कोई नमाज असर के बाद वो नहीं पढ़ सकता, यानी असर के बाद नवाफिल अदा करना जायज नहीं है। फरमाया ला सलात बादल असर व बाद सुबह, ना फजर की नमाज के बाद कोई नफिल पढ़ सकता है जब तक सूरज तुलू ना हो जाए, और न ही असर की नमाज के बाद कोई नफिल पढ़ सकता है। ला युसामु यौमल अदहा व यौमल फित्र, ना ईद उल अदहा के दिन रोजा रखना जायज है और ना ही ईद उल फित्र के दिन रोजा रखना जायज है। तो ये मेरे आका ने तकरीबन 8 के करीब शरई अहकाम बयान किए। इसको बयान करने के बाद अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का जो जबरदस्त खुतबा कुरैश को मुखातब करके कहा कि जो नए मुसलमान हुए उनसे, अब ये तो मुसलमानों के लिए अहकाम दे दिए, अब उनकी तरफ मुतवज्जो होकर मेरा आका फरमाते हैं या माशरल कुरैश। कहीं कुरैश ये समझ रहे होंगे कि आज अगर, क्योंकि उनमें एक गैरत का बहुत बड़ा अंसर है ना। अबू सुफियान के वाक़े में आपने सुन लिया और देख लिया कि सारी बात होने के बावजूद अबू सुफियान अपनी गैरत की वजह से पसोपेश होते रहे कि जनाब एक, क्योंकि वो एक मजबूत कौम, एक गैरत और अनानियत रखने वाली कौम, ऐसी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए सिर्फ पैगाम नहीं दिया जाता बल्कि उसके लिए उसकी दिलजोई के काम भी किए जाते हैं, तालीफ कल्ब के काम भी किए जाते हैं। अबू सुफियान को देखो मेरे आका ने क्या किया। हजरत अब्बास ने कहा कि हुजूर इसने कलमा तो पढ़ लिया लेकिन फिर भी सकते हैं, आप इनको कोई ऐसी बिशारत दे दें ताकि इनकी अना बरकरार रहे। तो मेरे आका ने फरमाया जाओ अबू सुफियान तुम कह दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन मन दखला दार अबी सुफियान फहुव आमिन, जो तेरे घर में आ गया उसे मुस्तफा अमान देता है, ताकि तुम्हारी नाक बुलंद रहे और तुम्हारी अना बरकरार रहे। तो ये सरकार ने तालीफुल कल्ब करी। अब आपने अक्सर सुना है, हमने भी बयान किया, कुरान में आप देखें सूरह अनफाल के अंदर कि जब माल गनीमत तकसीम होती है, एक वो है जो नया नया मुसलमान हुआ है, एक वो है जो नया नया मुसलमान, एक वो मुहाजिरीन साहबा, उन्हें तो कुछ भी ना दें तो वो फिर भी मेरे अपने आका के आशिक है, उन्हें तो कुछ भी ना दिया जाए तब भी वो आका के आशिक है। लेकिन अंसार को मेरे आका फौरन अपनी आंखों में रखते थे, इसलिए कि इनके इलाके में सरकार रहने आए, इनके इलाकों में रहने आए तो इन पर फिर काफिर आ गए, काफिरों ने चढ़ाई कर दी। वरना पहले तो ये अमन में बैठे हुए थे ना, पहले तो कोई काफिर इनको नहीं बोलता था। ये तो सरकार के आने के बाद काफिरों ने इन पर गोया के हरबे शुरू किए और उसमें इनके कई लोग शहीद भी हो गए। तो सरकार उनके दिल को जानते थे कि इनके दिल में कहीं ये बात ना आ जाए कि पहले तो जब सरकार नहीं आए तो हम अमन से रहते, अगर इनके जहनों में ना आएंगे तो औरतों के जहन में तो जरूर आएगा कि औरत तो कहेगी कि अच्छा था कि जब नबी पाक नहीं आए। ये वो उन साहबियात की बात नहीं करता जो ईमान ले आए, क्योंकि वो ईमान ले आई तो वो साहबा के सुफूक में आ चुकी हैं ईमान और ईकान के अंदर। लेकिन वो खवातीन के जो अभी ईमान से मुतासिर हैं लेकिन कलमा नहीं पड़ी है, तो सरकार अलैहिस्सलाम क्या करते कि जब माल गनीमत आप बदर देखें, ओहद देखें, तो उसमें मुहाजिर की जगह पर अंसार को ज्यादा देते थे तालीफ कल्ब के लिए।
تاکہ مال زیادہ دیا جائے اور اس کی خدمت زیادہ کی جائے، اس کی عزت افزائی زیادہ کی جائے۔ مہاجرین نے کوئی کم نظیریں دی ہے، لیکن سرکار ہمیشہ سعد بن عبادہ کا ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ مجاہد تو یہ ہے، جہاد تو اس نے کیا ہے، واہ واہ، جنت تو اس کے قدم چومتی ہے۔ یہ اس لیے کہ سعد بن عبادہ انصار میں ہے اور ان کے تالیف قلب کے لیے کہ وہ دین پر مضبوط رہیں۔ اس میں کذب بھی نہیں ہے، اس میں کذب بھی نہیں ہے، دھوکہ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے تالیف قلب کے لیے جس کو جو دے دیا وہ اس کا ہو گیا۔ اگر اس کو کہہ دیا کہ جنت سعد بن عبادہ کے قدم چوم رہی ہے یا سعد بن معاذ کے قدم چوم رہی ہے تو یقیناً وہ ویسا ہو گیا ہے۔ تالیف قلب کی خیرات میں میرے آقا نے جو عطا فرما دیا وہ اس کا مقدر ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی کذب یا دھوکہ دہی یا ایسے معاملات ہرگز نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں، اب قریش کے ذہنوں میں یہ باتیں تو آتی کہ دیکھو آج یہ بڑے ہو گئے اور ہمارے ہاتھ سے حکومت نکل گئی، آ سکتی ہے ہمارے ہاتھ سے حکومت نکل گئی، ہم نیتتے ہو گئے۔ تو میرے آقا نے ان کے دلوں کی باتوں کو جانتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معاشر القریش، اے گروہ قریش، ان اللہ اذهب عنکم النخوۃ الجاہلیۃ، شکر کرو خدا کا کہ خدا نے تم پر جاہلیت والا تکبر دور کر دیا، جاہلیت والی نخوت تم سے دور کر دی۔ وتعظمها بالآباء، اور تمہیں اللہ نے عزت سے نوازا اور تمہیں تمہارے باپ دادا کا جو تفخر تھا ایمان والا اس سے اللہ نے تم کو نواز دیا، شکر ادا کرو۔ فرمایا سنو، والناس من آدم، سب آدم کی اولاد ہیں۔ اب ان کو ان کے دل میں جو رکنا ہے، اب دیکھیں اس سے بڑا نفسیات کا علاج کیا ہوگا۔ فرمایا کہ والناس من آدم، لوگ سارے آدم کی اولاد ہے، وہ آدم من التراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر تم یہ سمجھو کہ فلانے کو حکومت مل گئی، فلانے کو حکومت مل گئی ہے، تو والناس، وہ لوگ جتنے کے جتنے ہیں من آدم، وہ آدم کی اولاد ہے، وہ آدم من التراب، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو فضیلت پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، یا ایھا الناس، پھر سرکار نے قرآن کی آیت پڑھی، اے لوگو، ان خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر ہم نے تمہیں قبیلے بنائے ہیں، ہم نے تمہیں گروہ بنائے ہیں۔ یہ قبیلے گروہ اس لیے بنائے کہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ معرفت کر سکو، تمہارا تعارف ہو سکے۔ فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کا سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں سب سے معزز اور مکرم اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اکرم اور معظم جو ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جس کا ایمان سب سے مضبوط ہے، جس کے اعمال سب سے اچھے ہیں، جس میں ایثار ہے، اخلاص ہے، دین سے محبت ہے، جس کا ظاہر بھی ویسے ہی ہے جیسے باطن ہے، جس کا باطن بھی ویسی ہی ہے جیسے ظاہر ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، ہاں بات کی بات کا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ سب کے بارے میں علم رکھتا ہے اور وہ خبر رکھتا ہے۔ علماء نے فرمایا مخبر، یعنی اللہ مجھے خبریں عطا بھی فرما دیتا ہے، اللہ مجھے خبریں عطا بھی فرما دیتا ہے۔ حضرت گرامی، یہ وہ خطبہ تھا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ وقت میرے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمارے درس کا وقت مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو میرے آقا نے ایک ایک کو معاف کیا ہے، جس میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کو جو سرکار نے معاف کیا ہے، علمان علمان، اللہ اکبر۔ تاریخ ایسی نظیر پیش کرنے میں گویا کہ قاصر ہے کہ تاریخ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو یہاں مکمل کروں، 5 منٹ مزید میں آپ کا لوں گا۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت سرکار نے فتح مکہ فرمایا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو سرکار نے یہ حکم فرمایا کہ جہاں اکرمہ ملے تو قتل کر دینا، اکرمہ جہاں ملے قتل کر دینا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مباح الدم کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے سرکار کو بہت مشن کو بڑا پریشان کیا، سرکار کے صحابہ کو قتل کیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکرمہ، ابو جہل بھی واجب القتل تھا، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اکرمہ بھی تمہیں ملے کہیں تو اکرمہ کو بھی جاؤ اور پکڑ کے قتل کر دو۔ ان کی بیوی جو ام حکیم وہ مسلمان ہو چکی تھی، ام حکیم وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے شوہر کو مباح الدم کر دیا گیا ہے کہ جہاں ملے قتل کر دو، صحابہ کو حکم دے دیا گیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی اور عرض کی کہ حضور آپ میرے شوہر کو معاف کر دیں، آپ میرے شوہر کو معاف کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو جانتی ہے تیرے شوہر نے کیا کام کیے؟ بدر میں اس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی، جھوٹ بولا،
اور کئی صحابہ کو شہید کیا، احد کے اندر اس نے یہ کیا، یہ فلاں یعنی سرکار نے ایک ایک کر کے فلاں 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 کر کے اس تمام تفصیل ذکر کر دی۔ اس نے اپنے دامن کو پھیلا کر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ تو کریم ہیں، شفیق ہیں، حضور معاف فرما دیجیے۔ سرکار نے سر مقدس کو اٹھا کر فرمایا کہ جا ام حکیم اپنے شوہر سے کہہ دے آ جا مکے کے اندر، ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ جسے سرکار نے واجب القتل کہہ دیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی بیوی نے چادر پھیلا کر دعا کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چادر پھیلا کر دعا کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قتل کو معاف کیا اور اس کو جنت کا مصداق قرار دے دیا۔ یہ حالات سارے جنتی بننے کے ہوئے۔ تو کل میدان محشر کے اندر اگر باپ اپنے بیٹے کے لیے کہے اور بیٹا اپنے باپ کے لیے کہے اور ماں سرکار کی قدموں سے لپٹ جائے اور بچہ سرکار کے قدموں سے لپٹ کر اپنے خاندان کی شفاعت کی دعا کرے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شفیق ہیں، کیسے معاف نہ فرما دے۔ حضرت گرامی جب اس نے یہ بات کی تو سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو اعلان کرو اور وہ جہاں پر بھی وہ رہ آ جائے۔ اکرمہ کو تو یہ پتا چلا تھا کہ جناب مجھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مباح الدم کر دیا ہے، اللہ اکبر، تو وہ پہلے ہی دوڑتے ہوئے سمندر کے قریب پہنچے اور کشتی ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ جناب کوئی کشتی مل جائے اور میں یہاں سے نکل جاؤں، کسی اور علاقے میں چلے جاؤں، اس لیے کہ مکہ میں رہا تو مارا جاؤں گا۔ اب جب یہ طوفان کے اندر پہنچے، یعنی جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی دریا میں پہنچی تو اچانک ایک طوفان آیا اور طوفان ایسا امنڈ کر آیا کہ کشتی جو تھی وہ ہچکولے لینے لگی، یعنی ڈگمگانے لگی اور ایسے ڈگمگانے لگی کہ ابھی ڈوبی تبھی ڈوبی۔ تو اس وقت اکرمہ نے ہیبل، لات، عزا اپنے بتوں کا نام لے کر استغاثہ کرنا شروع کیا، مدد مانگنا شروع کی۔ تو جو کشتی کا ملاح تھا وہ موحد تھا، مومن تھا، سنی تھا، اس نے کہا کہ یہ بت تیرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اخلص اخلص اخلص، کلمہ طیبہ پڑھ، کلمہ طیبہ پڑھ، کلمہ طیبہ پڑھ۔ اس وقت اکرمہ نے کہا کہ جو طوفان کے اندر مجھے نہیں بتا سکتا وہ امن کے اندر مجھے کیسے بچائے گا؟ تو خیر یہ ساری چیزیں کیونکہ میرے آقا نے وہاں معاف کیا اور قدرت نے اسباب بنانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ پتھر دل شخص یہ جو کسی صورت میں ایمان سے متاثر نہ ہو، وہاں میرے آقا نے معافی کا مجدہ سنا دیا، یہاں سے جناب قدرت کے بادل امڈ کر آ گئے اور اس کے دل سے جو کفر اور کجی تھی وہ معاف ہونے لگی۔ فاروق اعظم کے لیے میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا کہ عمر سے مولا عزت دے، میرے آقا نے ان کو طلب فرمایا۔ حضرت عمر کتنے بڑے دشمن تھے اسلام کے اور وہیں سے ان کے لیے اسباب بن گئے اور اسباب بنتے بنتے وہ سرکار کے قدموں کے اندر پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس وقت اکرمہ یہ معاملات کرنے لگے تو انہوں نے خود تو کلمہ نہیں پڑھا لیکن ملاح کلمہ پڑھتا رہا اور کشتی دوبارہ جہاں سے چلی تھی وہاں لا کر اس نے کھڑا کر دی۔ اب جیسی کشتی کو لا کر وہاں پر کھڑا کیا تو جب طوفان سے نکل رہے تھے، آگے امید نہیں تھی کہ کنارے تک پہنچے، تو انہوں نے سجدے میں جا کر کشتی کے اندر سجدہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اللہم اے میرے رب، لک عہد، میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، مشرکین اللہ کو مانتے تھے، وہ اپنے بتوں کو یہ کہتے تھے کہ اللہ بڑا خدا ہے اور وہ خدائی دنیا آسمان بنا کر تھک گیا ہے اور اس نے خدائی جو ہے یہ چھوٹے بتوں کو دے دی ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی اس کی تشریح کی ہے۔ اب خدا کی عبادت ہم کسی صورت میں نہیں کر سکتے، انہی کی عبادت کریں گے۔ اب اس کی خدائی معطل ہو گئی ہے، اب اس نے اپنی خدائی ان بتوں کو دے دی ہے، یہ ان کے شرک کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی اللہ کو مانتے ہو، واسطہ غوث اعظم کو کہتے ہو، تو کافر بھی تو یہ کرتے تھے کہ وہ بھی تو خدا کو مانتے تھے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور دھاندلی ہے کہ کافر کے خدا کو ماننے کا کیا مطلب ہے اور مسلمان اور یا رسول اللہ مدد کے تحت جو عقیدہ رکھتا ہے اس کا کیا نظریہ ہے؟ وہ خدا کو خدائی سے معطل مانتے تھے کہ خدا تھک گیا ہے اور خدا نے اپنے خدا ہونے کی صفت الوہیت اٹھا کر بتوں کو دے دی ہے، اب اس کی کوئی نہیں چلے گی ان بتوں کی، یہ مستحق عبادت ہو گئے ہیں۔ اس نے کشتی میں سجدہ کر کے کہا اللہم لک عہد، اے میرے رب میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، ان انت عافیتنی، اگر تو مجھے اس سمندر سے نکال دے اور اس عذاب سے بچا دے، مما انا فیہ، کہ جس میں ہوں، ان آتی محمدن، میں محمد کے پاس ضرور جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاؤں گا، حتی عدع یدی فی یدیہ، اور میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ضرور رکھوں گا، لاجیدن عفوا غفورا کریما، اور میں انہیں ضرور غفور پاؤں گا، میں انہیں ضرور عفوا معاف کرنے والا پاؤں گا، غفورا بخشنے والا پاؤں گا، کریما کرم کرنے والا پاؤں گا۔ یہ دعائیں انہوں نے کی، اللہ نے انہیں کنارے پر پہنچا دیا۔ کنارے پر پہنچی تو جناب ان کی بیوی کو پتا چلا، کشتی جب کنارے پر پہنچی
تو ان کی بیوی دوڑتے ہوئے گئی اور کہا کہ چل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تجھے یاد کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں، وہ تو مجھے مار ڈالیں گے. انہوں نے تو قتل کا مجدہ سنایا. کہا کہ نہیں، میں مومنہ ہوں اور میں نے تجھ سے اپنا ایمان چھپایا تھا. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر جھولی پھیلا کر تیرے لیے دعا کی اور درخواست کی. سرکار نے کرم فرمایا، تجھے معاف کیا اور سرکار تیرا انتظار کر رہے ہیں. اب اکرمہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں جان نہیں کہ میرے پر اتنا عذاب، اتنا گناہ، اتنے معاملات اور اتنی چیزیں، اور اس پر میرے آقا نے مجھے معاف کر دیا. کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اڑ کر جاؤں اور سرکار کے قدموں میں پہنچ جاؤں. یہ ایک ایک قدم میرے لیے منوں کے ہو گئے اور بھاری ہو گیا میرا جسم اور خون میرا ٹھنڈا ہو گیا کہ کیسی کرامت ہے اور کیسی رحیمی ہے ذات رسالت کے ساتھ. اب آپ یہاں پر دیکھیں میرے آقا کیا پورا اہتمام کر رہے ہیں. اکرمہ آ رہا ہے تو سرکار نے صحابہ کو جمع کیا. آؤ، فرمایا اس کا باپ کا نام کوئی نہیں لے گا، کوئی اس کے باپ کا نام نہیں لے گا. فرمایا اگر اس کو کسی نے ابو جہل کا بیٹا کہا تو وہ ہم میں سے نہیں. کہا کوئی اگر اس کو یہ کہے کہ ابو جہل کا بیٹا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا وہ آ رہا ہے، اس کے لیے اسلام کی راہ کو ہموار کرو. اور خبردار اگر کسی نے اس کو ابو جہل کا بیٹا یا اس کے سامنے اس کے باپ کا نام لیا. اب اکرمہ آ رہے ہیں. جیسے ہی اکرمہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو سرکار کی امت کے فرعون کا بیٹا آ رہا ہے. ابو جہل تو اس امت کا فرعون ہے، اس کا بیٹا آ رہا ہے. اور سرکار کی شفقت دیکھیں کہ جب وہ آیا تو سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنی چادر اٹھا کر اس کے کندھے پر ڈالی، چادر اس کے کندھے پر ڈالی اور فرمایا مرحباً بمن جاء مومنا ومہاجرا، مبارک ہو تو مومن بن کر آ رہا ہے، تو ہجرت کر کے مہاجر بن کر آ رہا ہے. یہ کہہ کر سرکار نے اس کے کندھے کے اوپر چادر ڈالی اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد میرے آقا نے ان کے لیے دریا رحمت کو کھولا. یہ بڑا تفصیلی واقعہ، بس یہیں پہ تقریر ختم کرتا ہوں. پھر آنے والا ان کی سیرت سے اور جو نقوص نکلتے ہیں وہ آنے والے درس میں پیش کروں گا. صرف اس بات پر تقریر ختم کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ایمان لانے کے بعد ان سے پوچھا مانگ، آج میں تجھے سب کچھ دے دینا چاہتا ہوں، مانگ کیا چاہیے تجھے. تو دیکھیں یہ کیسے پکے مومن ہیں. سبحان اللہ. سرکار سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں استغفر لی کل عداوت عادیتک یا رسول اللہ. حضور میرے ہر وہ گناہ معاف کر دیجیے کہ جس سے میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے نہ دنیا کی سلطنت چاہیے، نہ مال و زر چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. حضور آپ مجھے صرف یہ مجدہ سنا دیجیے کہ میری ذات سے آپ کو جو تکلیف اور اذیت پہنچی ہے، استغفر لی کل عداوت آبیتک یا رسول اللہ. حضور آپ نے معاف فرما دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ارشاد فرمایا کہ اکرمہ مجھے اور میرے صحابہ کو تیری ذات سے جتنی تکلیف ہوئی ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، اور تو نے یہ کلمہ جو پڑھ لیا ہے تیرے سارے گناہ کو خدا نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اس کے بعد حضرت اکرمہ نے کیا 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 ہے وہ آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ جنہیں سرکار نے یہ تکریم عطا فرمائی کہ وہ آئے، سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اپنی چادر اٹھا کر سرکار نے ان کے کندھوں پر ڈال دیا اور انہیں بشارت کا مجدہ سنا دیا. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم اور چشمان رحمت اور چشمان شفقت کی خیرات نصیب فرمائے. دنیا و آخرت کے اندر آپ کی معیت، آپ کا قرب اور آپ کے ساتھ تعلق اور آپ کی نسبت کاملہ ہمیں نصیب فرمائے.